السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے میرے مسلمان بھائی بہت ہی شوق اور رغبت کے ساتھ لمبا سفر کر کے نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار تو اپنے ضروری کاموں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جنازے میں شریک ہونا اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں۔ لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ان کو نماز جنازہ کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوتا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ نماز جنازہ کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے بھائیوں کا یہ سوال رہتا ہے کہ نماز جنازہ کی دعا اگر یاد نہ ہو تو پھر ایسے موقع پر ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ تو آئیے بہت ہی مختصر وقت میں اس مسئلے کو کیا کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے غسل اور کفن کے بعد نماز جنازہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ بھی ادا کر لیتے ہیں تو سب کی طرف سے کیا ہو جائے گا، یہ کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر کچھ لوگ بھی ادا نہ کریں اور بغیر نماز جنازہ کے میت کی تدفین عمل میں آ جائے، اس کو دفنا دیا جائے، تو پھر گویا کہ پورا معاشرہ اور جن لوگوں تک یہ خبر پہنچی تھی سب لوگ کیا ہوں گے، گنہگار ہوں گے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جنازے کی نماز میں جتنا زیادہ لوگ ہوں میت کے حق میں اتنا ہی بہتر ہے۔ پتہ نہیں کہ کس اللہ والے کی دعا اس میت کے حق میں قبول ہو جائے اور اس کی مغفرت ہو جائے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز جنازہ کا اہتمام کریں۔ اور اسی طرح احادیث کے اندر نماز پڑھنے والوں کی بھی بہت ساری فضیلتیں آئی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان کسی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے تو اسے ایک قیرات کے بقدر اجر عطا کیا جاتا ہے، ثواب دیا جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ قیرات کے کیا معنی ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک پہاڑ کے بقدر، یعنی نماز جنازہ میں شریک ہونے سے ایک پہاڑ کے بقدر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ تھوڑے سے وقت میں اگر ہم اس عمل کو انجام دے دیں گے تو پھر اللہ تعالی ہمارے نام اعمال کو نیکیوں سے کیا کر دے گا، بھر دے گا۔ اس کے بعد مزید اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ اور اگر کوئی نیک آدمی جنازہ پڑھ کر گھر نہیں آتا بلکہ اس کے دفن کرنے تک اس کے ساتھ رہتا ہے تو پھر اسے 2 قیرات کا اجر، 2 قیرات کے برابر اجر عطا کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز جنازہ پڑھ کر میت کو دفن کرنے تک ہم کیا رہیں، وہاں پر ٹھہرے رہیں اور ان لوگوں کا ساتھ دیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ان کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اب رہی بات کا طریقہ بہت ہی سہل اور بہت ہی آسان ہے۔ نماز جنازہ سے پہلے صفوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، صفوں کو بنانے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں بہت سارے لوگ غفلت برتتے ہیں یا بہت سارے لوگ تشدد برتتے ہیں اور بہت ہی سختی کے ساتھ اس پر عمل کرواتے ہیں کہ نماز جنازہ کی صفیں کتنی ہونی چاہیے۔ تو یاد رکھیں، طاق عدد میں صفوں کا ہونا یہ بہتر ہے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ اگر کبھی کبھار اس کے خلاف بھی ہو جائے تو اس سے کوئی بڑا حرج واقع نہیں ہوتا ہے۔ تو طاق عدد یعنی 3، 5، 7، 9 اور مجمع جتنا زیادہ ہو اسی حساب سے آپ کیا کرتے رہیں گے، بڑھاتے رہیں گے۔ یہ ایک مستحب عمل ہے اور یہ ایک بہتر طریقہ ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ ضروری سمجھتے ہیں اور جبراً ان سب کاموں کو کرواتے ہیں، ان لوگوں کو اس سلسلے میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد بات آتی ہے نماز جنازہ کی۔ تو نماز جنازہ کے اندر 2 چیزیں اہم ہیں۔ نمبر 1 قیام یعنی کھڑا ہونا، اور نمبر 2 ہے 4 تکبیروں کا کہنا۔ 4 تکبیروں کا سننا نہیں بلکہ 4 تکبیروں کا کہنا، یعنی امام صاحب اگر ہیں تو وہ زور سے تکبیر کہیں گے اور ہم اگر اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آہستہ سے پڑھیں گے۔ اس سے پہلے بات آتی ہے نیت کی۔ تو نیت کے سلسلے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور آپ اسی نیت اور ارادے کو لے کر وہاں تک پہنچے بھی ہیں کہ ہم نماز جنازہ کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے زبان سے ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نماز جنازہ کے لیے، جنازہ کی نیت کے لیے کوئی مخصوص الفاظ احادیث کے اندر مذکور نہیں ہے، اس لیے آپ کے دل کے ارادہ وہی نیت ہے، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد پہلی تکبیر ہوگی، امام صاحب اللہ اکبر زور سے کہیں گے اور دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیچھے مقتدی حضرات ہیں وہ بھی اللہ اکبر آہستہ سے کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور ناک کے نیچے باندھ لیں گے۔ اور پہلی تکبیر یعنی پہلی تکبیر اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، وہی ثنا جو ہم اور آپ نمازوں کے اندر پڑھا کرتے ہیں۔
ثنا صرف جو ہے ولا الہ غیرک سے پہلے وجل ثناؤک کا اضافہ اگر آپ کر دیتے ہیں، اس کو بڑھا لیتے ہیں اور اس کو ثنا میں شامل کر دیتے ہیں تو یہ بہتر ہے، ثواب کے اندر اضافہ ہوگا۔ اس کے بغیر بھی آپ کی نماز جنازہ کیا ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ اس کے بعد امام صاحب دوسری تکبیر کہیں گے، ہاتھوں کو چھوڑنا نہیں ہے، اٹھانا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس سلسلے میں کیا کرتے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے کیا کرتے ہیں، دیکھنے لگتے ہیں، تانکنے جھانکنے لگتے ہیں کہ کہیں ہمارے پاس والا اور سامنے والا ہاتھوں کو تو نہیں اٹھا رہا ہے، اور اسی کو دیکھ کر کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی کیا کرنا چاہتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہی عمل جو ہے عیدین کی نمازوں میں دیکھا جاتا ہے اور نماز جنازہ کے اندر دیکھا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ نماز جنازہ کے اندر صرف پہلی تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو اٹھا کر باندھ لیں گے، اس کے بعد آپ ہاتھوں کو چھوڑ کر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن عیدین کی نماز کا طریقہ اس سے کچھ مختلف ہے کہ وہاں زائد تکبیروں کے اندر ہاتھوں کو اٹھا کر چھوڑا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ پہلی تکبیر کے بعد ہم اور آپ کیا کریں گے، ثنا پڑھیں گے۔ دوسری تکبیر کہیں گے امام صاحب اور آپ بھی آہستہ سے اللہ اکبر کہیں گے۔ اس کے بعد جو ہے درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور جس کو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں نمازوں کے اندر پڑھا کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اخیر تک وہی درود شریف کیا کریں گے، ہم اور آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب تیسری تکبیر کہیں گے اور آپ بھی کیا کہیں گے، تیسری تکبیر آہستہ سے کہیں گے۔ اس کے بعد جو ہے نماز جنازے کی جو مسنون دعا ہے اس کو کیا کریں گے، پڑھیں گے۔ مسنون دعا کون سی ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اگر جنازہ بالغ مرد یا بالغ عورت کا ہو، یعنی بڑے لوگوں کا ہو، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، تو اس کے لیے نماز جنازے کی دعا جو ہے الگ ہے۔ وہ یہ ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا اس وقت پڑھیں گے جب جنازہ بالغ مرد یا بالغ عورت کا ہو۔ لیکن اگر جنازہ نابالغ لڑکے کا ہے تو اس صورت میں دعا آپ یہ پڑھیں گے، اللہم اجعلہ لنا فرطا وجعلہ لنا اجرا وذخرا وجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اگر جنازہ نابالغہ لڑکی یعنی چھوٹی بچی کا ہو تو اس وقت دعا یہ پڑھیں گے، اللہم اجعلہا لنا فرطا وجعلہا لنا اجرا وذخرا وجعلہا لنا شافعا ومشفعا۔ یہ مسنون دعائیں ہیں۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر امام صاحب زور سے کہیں گے اور آپ آہستہ سے کہیں گے، اور اس کے بعد جو ہے پھر سلام پھیر دیں گے۔ یہ نماز جنازے کا طریقہ ہے جو کہ بہت ہی آسان ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی یہ طریقہ پتہ ہوگا۔ لیکن اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈاؤٹ میں رہتے ہیں یا اس کو وہ شک کے شکار رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں تک جو ہے اس پیغام کو آپ پہنچا سکتے ہیں اور ان کو کہہ سکتے ہیں کہ 2 سے 4 منٹ کا وقت نکالیں اور جو ہے آپ نماز جنازہ کا طریقہ معلوم کر لیں۔ تو بہتر طریقہ تو یہی ہوگا کہ آپ اپنے مقامی علماء سے اس مسئلے کو حل کریں اور ان سے جا کر کے جو ہے نماز جنازہ کا طریقہ سیکھیں۔ اب دوسری بات یہ رہ گئی کہ اگر ہمیں مسنون دعا جو میت کے لیے کی جاتی ہے نماز جنازے کے اندر، اگر وہ یاد نہ ہو تو پھر ہمیں اس جگہ میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ تو اس جگہ پر آپ کو اگر نماز جنازے کی دعا یاد نہیں ہے تو پھر یاد کریں اور یاد کرنے کا سلسلہ شروع کر دیں، اور جب تک یاد نہ ہو اس سے پہلے جو ہے آپ جو ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات اگر پڑھ لیں گے تب بھی آپ کیا ہوں گے، ثواب کے مستحق ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو جو ہے آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ دعا کی درخواست۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔